سورۃ الانبیاء کی یہ جو آیت نمبر 30 ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اور اس کے اوپر کافی دفعہ ہم مختلف لیکچرز کے اندر ڈسکشن کر چکے ہیں۔ فزیکل فینامنا آف نیچر کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے، جو آ کر 20ویں صدی کے اندر اسٹیبلش ہوا، بگ بینگ تھیوری کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ یہ تو ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ کیا کافروں نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا رتقا، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، جدا کر دیا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ افلا یؤمنون، کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اس آیت کے اندر، اور ظاہر ہے کہ جس طرح یہ آیت اب کھل کر سامنے آئی ہے، پہلے تو صرف اس کا اینڈ رزلٹ ہمارے سامنے تھا کہ زمین و آسمان بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو باریکی ہے کہ زمین و آسمان ابتدا میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، یہ چیزیں آ کر اب اسٹیبلش ہوئی۔ 1929 میں پہلی دفعہ ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ چیز آبزرو کی کہ یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور اس کا سمپل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر موونگ آبجیکٹس کا اسپیکٹرم ڈرا کریں اور وہ گرین سے ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا ہو، اٹ مینز کہ وہ چیزیں دور جا رہی ہیں، اور اگر گرین کی طرف شفٹ ہو رہا ہو تو چیزیں قریب آ رہی ہیں۔ تو اس نے دیکھا یہ تو ہر چیز، جتنے اجرام فلکی ہیں کائنات کے اندر، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، تمام کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کو یہ آئیڈیا کلک کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات کسی ایسے نقطے سے سٹارٹ ہوئی ہے جو ایک سنگل پوائنٹ تھا، وہاں سے یہ چیز پھیلی ہے اور اتنی بڑی کائنات وجود میں آئی۔ اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ ایک ایسا سنگل پوائنٹ ہے جس کا والیوم 0 تھا لیکن اس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی، یعنی کریشن ایکس نہیں لو، کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس میں سے اتنی بڑی چیز نکلی۔ اور آج تو ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، ایسٹرونومی کی فیلڈ کے لوگ، کہ اس کائنات کی چوڑائی جو اب تک دریافت ہوئی ہے وہ آلموسٹ 63 بلین لائٹ ایئرس، 63 ارب نوری سال۔ ایک نوری سال یہ ہے کہ لائٹ اگر مسلسل ٹریول کرتی رہے بغیر کسی روک کے تو ایک سال میں جتنا وہ فاصلہ طے کرتی ہے وہ ایک نوری سال ہے، اور اس کائنات میں لائٹ سے زیادہ کوئی تیز رفتار چیز ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی، اسی لیے اسے یونیورسل کانسٹنٹ کے طور پر بتایا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کی ایکویشن میں E=mc² میں c جو ہے وہ ویلاسٹی آف لائٹ ہے، اور وہ اتنی تیز ہے کہ لائٹ زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر۔ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، تو ایک سیکنڈ کے اندر 7 دفعہ پوری زمین کا چکر لائٹ کاٹ سکتی ہے، اتنی تیز رفتار ہے، اور یہ رفتار بنتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل، جو آلموسٹ 3 لاکھ کلومیٹر بنتے ہیں، یعنی لائٹ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کر لیتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے
1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر. اسی لیے کائنات کے فاصلے نوری سال میں لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں. 1 سال میں لائٹ کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ، وہ تو بلینز آف کلومیٹر بلکہ بلینز آف کلومیٹرز بنتے ہیں. اب یہ تو ہوا 1 لائٹ ایئر، 63 بلین لائٹ ایئرز. 63 لائٹ ایئرز نہیں، 63 ارب نوری سال. اور یہ تو وہ کائنات ہے جو ہم نے ابھی ڈسکور کی ہے، اور یہ مسلسل پھیل رہی ہے. یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ اس کا کمپیریزن کروایا ہوا ہے. جس طرح زمین ایک ذرہ ہے نا سورج کے مقابلے پر، 13 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے، اس طرح سورج بھی ایک ذرہ ہے پوری گلیکسی کے مقابلے پر. پھر یہ گلیکسی بھی پوری کائنات کے مقابلے پر ایک ذرہ ہے، اور ان کی تعداد بھی اربوں کے اندر ہے. اتنی بڑی یونیورس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور ایک بینگ کے ذریعے، ایک دھماکے کے ذریعے. اور وہ دھماکہ اس طرح کا نہیں تھا جس کی آواز ہو، بغیر آواز کے اتنا پریسائز دھماکہ تھا کہ اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ اس میں اتنا پریسیجن ہے کہ جس طرح اگر کوئی شخص ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک کے اوپر کھڑا کر دے، 1 ارب سال تک یہ بال پوائنٹ کھڑا رہے، 1 ارب سال تک، 1 بلین ایئرز تک. اس سے زیادہ بیلنس ریکوائرڈ ہے اس کائنات کو وجود میں آنے میں. اور 1 سیکنڈ کے ٹریلین میں سے ٹریلین حصہ اگر اس میں یہ ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. تو بغیر کسی کریٹر کے اتنی ہارمونی کے ساتھ کائنات وجود میں آ ہی نہیں سکتی. اب یہ ٹاپک تو اتنا لمبا ہے کہ اس پہ ہم تفصیلاً بولیں. بہرحال وہ ہبل کی طرف آئے. ہبل نے جب یہ ڈسکوری کی، آئنسٹائن بھی اس رزلٹ پہ پہنچ چکا تھا کہ یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے. اس وقت چونکہ اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری چل رہی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے اتنی ہی ہے اور یوں ہی موو کر رہی ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے آئنسٹائن نے اپنی تھیوری میں اس وقت رد و بدل کیا، اور بعد میں جب ہبل نے یہ چیز دیکھ لی تو اس نے ہبل سے جا کر معافی بھی مانگی اور اعلانیہ اپنی غلطی کو مانا کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی تھی. اور میں بھی یہ چیز مانتا ہوں کہ یہ کائنات پھیل گئی. سورہ الذاریات میں آیا نا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اسے وسعت دینے والے ہیں. اگلے زمانے میں ترجمہ یوں ہوتا تھا کہ ہم صاحب وسعت ہیں. آج ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پھیلا رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو یہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگلے زمانے کے لوگوں کو یہ ترجمہ کیوں نہیں پتہ چلا. جو انہوں نے ترجمہ کیا اپنے زمانے کے اعتبار سے بالکل ٹھیک تھا، وہ آج بھی ویلڈ ہے. آج ہمیں سائنس نے مزید ترقی کروائی تو یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ بھی ویلڈ ہے اسی اعتبار سے. اور یہ قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. آج کے زمانے کے لوگوں کا اس میں انٹرسٹ اسی صورت میں ہوگا جب یہ قرآن پرانا نہ ہو. آیت تو شروع سے موجود تھی، کل فی فلک یسبحون، اس میں بھی آ جائے گی کہ کائنات میں ہر چیز تیر رہی ہے. اور وہ مسلسل حرکت کے اندر ہے. لیکن پھر بھی مسلمانوں میں یہ کنسیپٹ آ گیا کہ زمین ساکن ہے. آج جب سائنس نے بتایا تو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ترجمہ غلط ہوا. وہ زمین ساکن اس اعتبار سے تو درست ہے کہ یہ سٹیبل ہے، لیکن اس اعتبار سے درست نہیں ہے کہ یہ موو نہیں کر رہی. تو ہم نے دیکھ لیا کہ زمین موو کر رہی ہے، زمین کی گول شیپ اسفیریکل فارم میں بھی دیکھ لی ہے. یہ ساری چیزیں تو اب کامن آبزرویشن میں آ چکی ہیں، کیمرے کے ذریعے پوری دنیا کو دکھا دیا گیا. تو اب لوگوں کو ہوش آیا کہ نہیں قرآن میں تو پہلے ہی لکھا ہوا تھا. تو قرآن میں جو لکھا ہوا تھا اس زمانے کے لوگوں نے اپنے لمیٹڈ نالج کے ذریعے جتنا سمجھا وہ اپنی جگہ درست تھا. لیکن اب وقت کے ساتھ جب مزید چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں تو اس کو پھر اس میں اکوموڈیٹ کرنا بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پرانی نہیں ہوتی. تو یہ چیز 20ویں صدی میں اسٹیبلش ہوئی ہے کہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کیا، عدم محض سے وجود،
اور پھر مسلسل اسے وسعت دی. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑ کر ان کو جدا کیا. کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ اب یہ نہیں دیکھا سے مراد فزیکل دیکھنا نہیں ہے، یعنی اس کائنات کو آبزرو کریں. یہ محاورتاً بات کی جا رہی ہے. اس طرح ہم اردو لنگوسٹک میں بھی کئی ایک باتیں کرتے ہیں جو محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ فزیکل ایکسپیرینس کی بات ہو رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک ہندو بھائی نے بھی اعتراض کیا تھا، تو میں نے اس کے جواب میں رپلائی ٹو ہندو بردر آن سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 تفصیلاً جواب ریکارڈ کروایا تھا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال اس میں ایک یونیورسل ٹروتھ جو اسٹیبلش ہوا وہ بگ بینگ تھیوری کے پوائنٹ آف ویو سے، اور دوسرا جو بایولوجی کا لا ایک فائنل ہو چکا ہے. دو ہی لاز ہیں جو بالکل فائنل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لیونگ تھنگس نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی. انڈا مرغی ہی دے گی تو اس میں سے چوزا نکلے گا، انڈا آپ خود بنا نہیں سکتے. اسی طریقے سے میملز جو ہیں ان کے لیے آپ نے جو بھی مٹیریل لینا ہے اس کو جس طریقے سے لیبارٹری میں ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں افزائش کرنی ہے، بہرحال وہ لیونگ تھنگ سے ہی اس چیز کو لیا جائے گا. تو لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ سے نہیں بنتی. اور دوسرا ہر زندہ چیز جو اس میں ذکر آیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی چیز بتائی جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے واقعتاً ایک نئی چیز تھی. ظاہر ہے عرب میں رہنے والے لوگ جن کے لیے پانی سے زیادہ ریت موجود تھی، تو یہ بات کی جاتی کہ یہ ریت سے سب کچھ بنا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کی کامن آبزرویشن یہ ہے. اگر نعوذ باللہ یہ کتاب پروفٹ نے خود لکھی ہوتی. اس کائنات کے خالق نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا. اسی لیے دیکھیں آج سائنٹسٹ دوسرے سیاروں پر پانی کی تلاش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی پانی مل گیا اس کا مطلب ہے کہ زندگی وہاں پر موجود ہوگی. یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے. اس وقت بھی ہمارے جسم کا اکثر حصہ پانی ہے. قرآن پاک میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پانی کی بوند سے پیدا کیا، کھنکھناتی بھی مٹی سے پیدا کیا. یہ ساری باتیں درست ہیں. مٹی بھی استعمال ہوئی، پانی بھی استعمال ہوا. یہ ساری چیزیں جس طرح ہم چائے کے لیے کہتے ہیں کہ جی میں نے دودھ سے چائے بنائی، میں نے پتی سے چائے بنائی، اور اگر پانی ڈالنا ہے، دودھ پتی نہیں بنانی تو پانی سے بھی چائے بنتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں چائے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں. اس طرح انسان کو بنانے کے لیے ساری کی ساری چیزیں استعمال ہوئی، لیکن پانی اس میں مین ایک کرٹیکل چیز ہے. انسان کی زندگی بعد میں بھی اسی پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو دو ٹروتھس بیان ہوئے، ایک ایکسپینڈنگ یونیورس اور بگ بینگ تھیوری، دوسرا ہر زندہ چیز کا پانی سے پیدا ہونا. اگلی آیت میں بھی ایک اور فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکس ہو رہا ہے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور ہم نے زمین میں بنا دیے بڑے بڑے پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ زمین اس کو لے کر کانپنا نہ شروع کر دے. زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ جو ہے، جس طرح ویل بیلنسنگ کرتے ہیں اور اس میں مختلف جگہ کے اوپر میس ایڈ کیا جاتا ہے اس کی ڈائنامک بیلنسنگ کرنے کے لیے. تو زمین بھی گردش کر رہی ہے، اپنے محور کے گرد بھی کر رہی ہے، سورج کے گرد بھی کر رہی ہے، پھر اس کی ایک سائن ویو والی موشن بھی ہے، اور پھر وہ ایک خاص اینگل کے اوپر موومنٹ کر رہی ہے. 4 طرح کی اس کی موشنز ہیں. تو اس کو بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور پھر ان پہاڑوں میں ہم نے کشادہ راہیں بھی بنا دی. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ راستہ پا سکیں. اور اس کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا. لاکھوں سال سے پانی جو ہے وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، سمندر سے ایویپوریٹ ہو کر پہاڑوں کے اوپر، اور پھر جب وہ پگھلتا ہے سورج کی
تپش سے، تو وہ خود راستہ تلاش کرتا ہے، اور اب پہاڑوں کے اندر راستے باقاعدہ بن چکے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جب یہ سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو ان راستوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ پاکستان میں بھی ناردرن ایریاز میں جائیں تو دریا کے کنارے کنارے روڈ چلتی ہے تاکہ آپ ایک شارٹسٹ راستے سے منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی طور پر راستے رکھ دیے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ اب دو طرح سے اس کے مطلب بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان کی چھت خود بڑی مضبوط ہے، دوسرا یہ کہ یہ ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی بقا کا ذریعہ اس آسمان کو بنایا۔ اب یہاں آسمان، سات آسمان سے کیا مراد ہے اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائے گی۔ بعض لوگ جو ہیں ایٹماسفیئر کی جو لیئرز ہیں ان کو بھی آسمان کہتے ہیں، جس طرح اسٹیٹوسفیئر ہے، ٹروپوسفیئر ہے، اوزون کی لیئر ہے۔ اوزون دیکھیں، سورج سے آنے والی ملینز آف ویو لینتھ کی مختلف ریز کو روکتی ہے، ادروائز اس دنیا پہ کوئی بھی جاندار سلامت نہ رہے۔ اور روزانہ ملینز آف ٹن سورج سے آنے والی ہارمفل چیزیں ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا وہ ریپیل کر دیتی ہے۔ وہ بھی اگر ختم ہو جائے تو یہ زمین کے اوپر زندگی نہیں رہ سکتی۔ یہ تو میں نے آپ کو دو بڑی بڑی فائن ٹیوننگز بتائی ہیں کائنات کے اندر۔ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ملینز آف فائن ٹیوننگز موجود ہیں۔ ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے، مثلا آکسیجن کی مقدار ڈسٹرب ہو جائے تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ نائٹروجن کی، سورج کا زمین سے فاصلہ زیادہ ہو جائے تو بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا، قریب ہو جائے تو بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ زمین ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہاں پر مخلوق آباد ہو۔ میں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ویڈیو گاڈ اورینٹڈ نہیں تھی، ویسے اس زمین کا میریکل پلانٹ ہونا بتایا جا رہا تھا اس میں۔ تو ایک گورے نے بڑے اچھے نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ زمین جو ہے یہ اس کائنات کے اندر ایک لائف بوٹ ہے۔ جس طرح پیسیفک یا اٹلانٹک میں کسی کے پاس لائف بوٹ ہو نا، پوری زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ورنہ وہ سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ یہ زمین اپنی مخلوقات سمیت غرق ہو جاتی، لیکن اللہ نے اس کو ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ یہ اتنی مخلوقات کے لیے اس پوری کائنات کے اندر ایک ذرے سے بھی کم حصہ رکھتی ہے، لائف بوٹ ہے، زندگی اس کی وجہ سے قائم ہے، اور اللہ نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا۔ ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس۔ تو ہم نے آسمان کو محفوظ بنایا۔ ابھی تو کئی چیزیں اور پتہ چل رہی ہیں، یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں جن کے اوپر پورا یہ آپ کا نظام چل رہا ہے، موبائل سسٹم کا، سیٹلائٹ کا، پوری دنیا میں کمیونیکیشن، یہ بھی اسی لیے پاسبل ہے کہ یہ ریز جو ہے وہ ایک خاص ہائٹ پہ جا کے ان لیئر سے ٹکرا کے جو زمین کے گرد ہے ایٹماسفیئر کی، تو واپس آتی ہیں۔ اگر یہ واپس نہ آئیں تو جو سگنل یہاں سے گئے ہیں وہ کائنات میں گم ہو جائیں۔ تو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں پہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ٹریول بھی کر سکیں، ادروائز یہ سارا نظام نہ ہو سکتا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے۔ اور تیرنے والی چیز جب وہ گول ہو پانی میں تو وہ موو بھی کرتی ہے اور اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ بھی کرتی ہے، دونوں موشنز اس میں ہوتی ہیں۔ اور یہی کائنات میں ہر چیز کے اندر یہ موشنز موجود ہیں، اپنے محور کے گرد بھی گھومنا، خواہ وہ چاند ہو،
سورج ہو، زمین ہو، اور پھر کسی دوسری چیز کے گرد بھی ریوالو کرنا. اپنے ایکسس کے گرد جو چیز موو کرتی ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ روٹیٹ کر رہی ہے اباؤٹ اٹس اون ایکسس. اور کسی اور چیز کے گرد جو گھوم رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ریوالو کر رہی ہے. جس طرح زمین اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ کرتی ہے اور سورج کے گرد ریوالو کرتی ہے. سورج بھی اسی طریقے سے اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ کرتا ہے اور اسی طریقے سے کسی اور سٹار کے گرد وہ ریوالو کر رہا ہے. پھر پوری کہکشاں بھی کئی ایک موشنز ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے. رات اور دن کا آنا جانا یہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ اسی روٹیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر یہ روٹیشن نہ ہو تو رات دن اس طریقے سے نہیں آئیں گے. ایون یہ جو 23.5 کا اینگل ہے زمین کا، یہ نہ ہو تو زمین پہ موسم بھی نہیں تبدیل ہوں گے. جہاں پہ ٹھنڈ ہے ٹھنڈ ہی رہے گی، جہاں پہ گرمی ہے گرمی رہے گی. یہ چھوٹا سا اینگل دے کر اتنے موسم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے. تو رات اور دن کی پیدائش، سورج اور چاند کی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی نے پیدا فرمایا اور ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا تھا اس دنیا میں. اللہ